تو یہ سارا سب سے پہلے جو ہے نا اس کو یہ ٹرم جو یوز ہوئی ہے وہ برٹش جو ہیں اکانومسٹ ہے، اور یہ ایک خاتون ہیں، اور یہ ایڈوائزر تھیں جارج بش کی رہی ہیں، اور یہ ہے برٹش اکانومسٹ. اس کا نام ہے پیپا، PIPP ہے، پیپا فلیپو. اس کو پیپا کا مطلب ہے ہارس لور، گھوڑوں سے جو پیار کرنے والی ہے یہ. اور فلیپو PHILIPO، فلیپو مالمگرین، MALMGREN، مالمگرین. تو یہ اس نے سب سے پہلے یہ کانسیپٹ 2009 میں شاید جو ہے نا یہ ہڈن انفلیشن کو یہ کہا کہ یہاں پہ پھر یہ بہت پاپولر ہو گیا. تو یہ آپ کا اس حوالے سے میں جو ہے پاکستان کے حوالے سے، یا جو میرا ایکسپیرینس ہے یا آپ بھی جانتے ہوں گے، وہ میں نے جو ہے وہ پاکستان میں جو اس طرح جو ہے وہ کر رہے ہیں وہ ہے وزن کو کم کر کے. اس نے تو یہ کہا تھا کہ کوالٹی، اور پاکستان میں یہ چل رہا ہے. یہ اس میں یہ اگزامپل جو ہے مثلا دودھ ہے، تو اگر دودھ مل رہا ہے 150 کا پر لیٹر مل رہا ہے. اب گورنمنٹ نے اگر وہ لگایا ہوا ہے پابندی، ہاں جی خالص دودھ بیچے، تو وہ کیا کرتی ہیں اس میں، یا سوری وہ کہتے ہیں کہ اچھا جی اس سے زیادہ نہیں بیچنا، تو وہ کیا کریں گے 150 پہ ہی. لیکن اس میں پہلے جو ہیں اگر وہ 100 گرام پانی ہوتا تھا، اب وہ اس میں 150 گرام جو ہے وہ ڈال دیں گے، یا 200 گرام کر دیں گے. تو وہ قیمت 150 لیٹر ہی ہوگی، لیکن اب اس کی کوالٹی جو ہے انہوں نے ڈاؤن کر دی ہے. یہی میڈیسن والے بھی یہی کرتی ہیں کہ اس میں جو ایسڈ ہے یا اس کا کنٹینٹس جو ہیں نا وہ تھوڑے کم کر دیتی ہیں دوسری کمپنی کے ساتھ. تو یہ آپ اسے بے ایمانی سمجھیں یا اسے انفلیشن سمجھیں، کہ اسے انفلیشن ہی کہتی ہیں. اور انڈر ویٹ انفلیشن، اور یہ اس کو انڈر ویٹ انفلیشن میں کہوں گا کہ یہ کرتی ہیں. تو یہ آپ کے پاس اسٹیگفلیشن کے ساتھ، شرنک انفلیشن میں نے آپ کو بتایا، لیکن اسٹیگفلیشن کے ساتھ ایک اور انٹرسٹنگ ہے، وہ اس کو کہتے ہیں سلمفلیشن. کیا کہتے ہیں؟ یہ 1974 میں یہ کانسیپٹ انٹروڈیوس ہوا. یہ اسٹیگفلیشن سے ملتا جلتا ہے. اسٹیگفلیشن میں یہ قیمتیں بڑھتی ہیں، سلمفلیشن میں بھی جو ہے وہ کیا ہوتی ہیں؟ سلمفلیشن کیا ہوتا ہے؟ اسٹیگفلیشن میں ریئل گروتھ ریٹ جو ہے وہ زیرو ہو جاتے ہیں، سلمفلیشن میں زیرو نہیں ہوتا. مثلا اگر 4% ہے، 4 سے 3 2 اور یہ آ رہا ہے، اگر زیرو ہو گیا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ اسٹیگفلیشن ہو جائے گا. اور سلمفلیشن کیا ہے؟ اس سے پہلے جو ہے زیرو سے پہلے وہ گر رہا ہے، قیمتیں تو دونوں میں بڑھ رہی ہیں. تو یہ سلمفلیشن جو ہے وہ 74 میں یہ کانسیپٹ جو ہے وہ وجود میں آیا. پھر ایک جو ہے اور ٹرم یوز ہوتی ہے، اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ نیگیٹو انفلیشن کیا ہے، تو نیگیٹو انفلیشن کیا ہے؟ نیگیٹو انفلیشن ڈیفلیشن کو کہتی ہیں، جب قیمتیں زیرو سے نیچے آ جائیں، زیرو سے کیا ہے نیچے مائنس میں چلی جائیں، تو یہ کیا ہے؟ نیگیٹو انفلیشن اس کو کہیں گے. یعنی ڈیفلیشن کا دوسرا نام کیا ہے؟ نیگیٹو انفلیشن ہوگا. اسی طرح ڈس انفلیشن. ڈس انفلیشن کیا ہے؟ انفلیشن کا جو گروتھ ریٹ ہے اس کی شدت کو کم کرنا، اس کو کم کرنا ڈی انفلیشن ہے. کیا ہے؟ ڈس انفلیشن ہے. ڈس انفلیشن یعنی اگر وہ ہے 20% ہے تو 20% سے جو ہے وہ سٹیپس جو مانیٹری اینڈ فزیکل پالیسی، 20 سے جو ہے وہ 18 یا کیا ہے 16، یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں کیا ہے؟ ڈس انفلیشن. ایک اور جو ہے وہ چیز ہے ایگفلیشن، AGFLAT. ایگفلیشن کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ انڈسٹریز جنہیں کہتے ہیں ہم ایگرو بیسڈ یا ایگریکلچر سیکٹر کے جو ہیں وہ جب پرائسز جو بڑھتی ہیں تو ان کو ہم کہتے ہیں ایگفلیشن. ایگریکلچر سیکٹر دیکھیں، ایگریکلچر انڈسٹری کا آپس میں لنک ہے. ایگریکلچر سیکٹر کی فوڈ مثلا نیچر ڈیپینڈنٹ ہے، بارشیں زیادہ ہوئی ہیں اور وقت جو ہے وہ اور کوئی بیماری نہیں آئی تو آپ کا کیا ہے فصل بہتر ہوگی. جو بہت زیادہ سپلائی ہوگی تو اس کی قیمتیں گر جائیں گی. اور دوسری صورت میں اگر بارشیں بہت تیز ہوئی ہیں، ضائع ہو جائیں گی، شارٹ کی قیمتیں بڑھ جائیں گی. تو یہ قیمتیں بڑھتی ہیں، نیچر ڈیپینڈنٹ ہیں. ہم کو اگر اس سے سٹاک بھی نہیں کر سکتے، زیادہ ہو گیا کہاں پہ اور کاسٹ آتی ہے. تو جو ایگرو بیسڈ انڈسٹریز ہیں جن کا را میٹیریل جو ایگریکلچر سیکٹر سے آتا ہے، جس طرح ہمارے یہاں ٹیکسٹائل ہے تو کاٹن جو ہے وہ اس کے لیے ضروری ہے، یا شوگر انڈسٹری ہے، گنا ضروری ہے، ایگریکلچر سیکٹر سے آتا ہے. تو جب وہ وہاں پہ اس کی پروڈکشن کم ہوگی، گنے کی جب کم ہوگی تو وہ چینی کی قیمتیں بھی بڑھیں گی، چونکہ وہ تو اسے کہتے ہیں ایگفلیشن. یہ کیا ہے؟ ایگفلیشن جو ہے. ایک ہے ریفلیشن.
रीइन्फ्लेशन क्या है कि आपकी जो कीमतें, मैंने जिस तरह बताया ना कि जो कीमतें अगर मुसलसल गिर रही हैं 2% से अगर नीचे, या 3% से, या मैंने कहा 5% से नीचे आ रही हैं, तो ये भी इकानमी के लिए एग्जैक्टली उसी तरह है जिस तरह आपका बीपी जो है वो बहुत डाउन हो रहा है, तो ये तो मौत की तरफ जा रही हैं, तो रिसेशन की तरफ जा रही हैं, तो इसको जो है फिर बढ़ाते हैं। मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट बढ़ाती है, तो ये जब बढ़ाती है तो इसकी जो इसको कहती हैं कि रीइन्फ्लेशन जो है, ये क्या कहते हैं, इसको रीइन्फ्लेशन जो है वो कहती हैं। एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन वो होता है जिसकी हमें एक्सपेक्टेशन होती है कि हाँ जी आइंदा ये साल ये इन चीज़ों की कीमतें जो हैं वो बढ़ेंगी। तो ये हमारे लिए होता तो डेंजरस है, लेकिन हम प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है ना इसको रोकने के जो हैं वो जो पॉलिसीज जो हैं वो पहले ही इसकी शिद्दत कम कर सकती हैं। अनएक्सपेक्टेड इसके अगेंस्ट है। अनएक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन जो है अचानक किसी वजह से जो है वो आ जाता है। बाहर जो है जिस तरह कोविड है, ये इसमें जो है ये एक ऐसी वबा आई है, और जिस तरह ये वो यूक्रेन वार है अचानक शुरू हो गई है, तो ये इसकी वजह से जो इसको मैनेज करना, इसकी वजह से आपकी कीमतों में जो है वोलेटिलिटी जिसे कहती हैं, लावाबालियत जो है बहुत आ जाती है, बहुत अनसर्टेनिटी हो जाती है, हर चीज़ डिस्टर्ब हो जाती है, आप मैनेज नहीं कर पा रहे कि क्या क्या हुआ है आपके साथ अचानक। ये जो है ये अनएक्सपेक्टेड है जो है, मोर वॉलेटाइल जो है वो ये होता है। तो इसमें आप उसको जो है उस तरह कंट्रोल नहीं कर सकते, उस तरह मैनेज नहीं कर सकते, उसके स्पेशली जो है इम्पैक्ट्स हुए हैं। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो इम्पोर्टेंट इन्फ्लेशन ये है कि आप बाहर से जो है आप जो है इसको इम्पोर्ट करती हैं। मतलब यूके के बारे में ये कहा जाता है कि ये 2008 में ये रिसेशन था, उसमें यानी कीमतें गिर रही थी उसके मुल्क के अंदर, जीडीपी रिसेशन, और इसकी जीडीपी 6% से गिर रही थी, लेकिन जो बाहर से जो चीज़ें आ रही थी स्पेशली ऑयल वगैरह उनकी उसकी वजह से जो है यहाँ पे वो फरातेज़ात जो है शुरू हो गया, स्पेशली उन प्रोडक्ट्स में जो बाहर से ये जो जिन पे डिपेंड कर रहे थे। तो ये इसको इम्पोर्टेंट इन्फ्लेशन, पाकिस्तान में भी जो बहुत सारा इम्पोर्टेंट इन्फ्लेशन कहाँ से आ रहा है, ये जो ऑयल है ये जो हम खाती हैं और जो गाड़ियों में डालती हैं, दोनों तरह के ऑयल, इनकी कीमतें बहुत ज़्यादा जो हैं, मशीनरी है, दूसरी चीज़ें हैं, इनकी जो है बढ़ गई हैं, उस वजह से जो है वो। एक और जो है इस वाले से जो इसकी किस्म है वो है क्रॉनिक इन्फ्लेशन। क्रॉनिक इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि काफ़ी अरसे से जो हैं आपकी कीमतें जो हैं मुसलसल जो हैं वो बढ़ रही हैं, जो जिस तरह शबीरा ने कहा परसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंट इनक्रीज, लेकिन ये साल के लिए, ये 2 साल के लिए काफ़ी अरसे से आपकी कीमतों में इजाफा हो रहा है। यानी ये आपकी इकानमी और आपकी मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का मतलब ये है कि आपकी सही नहीं है, और यही फिर इकनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और रेवोल्यूशन और ये सारी चीज़ें उन्हीं ममालिक में जो आती हैं जहाँ पे ये। तो इसी तरह एक इन्फ्लेशन है स्केर्सिटी, अदम दस्तियाबी की, या चीज़ें जो हैं ये ट्रेडर्स जो हैं जो होर्डिंग करती हैं मुनाफा कमाने की गरज से क्या करती हैं, चीज़ें होल्ड कर लेती हैं, शार्ट होती हैं, तो फिर जो है उसके ज़्यादा रेट जो है वो क्या करती हैं, चार्ज करती हैं। आपने देखा होगा मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं, चीनी है, सीमेंट, ये होल्डिंग की है, और इससे पहले भी की है ये 80 जो है पाकिस्तान में शुगर मिल्स हैं, और उन्होंने 1 अरब रुपया जो है वो कमाया एक अंदाजे के मुताबिक। ये क्या है, होल्डिंग करके चीनी को रोक के, या वो एक्सपोर्ट की है, वो भी उसमें एक एस्पेक्ट है। एक क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रीजंस और काज, वजह जो है जिस तरह पे स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, ये स्ट्रक्चर जो होता है, ढांचा जो होता है किसी माशियत में, उसकी वजह से होता है। मसलन हमारा अगर इकानमी जो है 20% जो है हमारी जीडीपी जो है एग्रीकल्चर सेक्टर से आती है। एग्रीकल्चर सेक्टर का जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, वो इस तरह का है, नेचर डिपेंडेंट है। वहाँ पे फील्ड लॉट्स की जो है वो मोनोपोली है। तो ये ढांचा नेचर डिपेंडेंट, जिस तरह मैंने पहले कहा, जो अगर सैलाब आ गए तो चीज़ कम होगी और उसके रेट जो है वो बढ़ना। जिस तरह अभी जो है आपने देखा है कि जो हमारी प्याज जो हैं उसके रेट क्यों बढ़ेंगे, कि हमारी फसल तबाह हो गई है,
اب کاٹن کے بھی وہ بڑھیں گے، اسی طرح وہ اگر اور دوسری جو ہے میز ہے اس کی جو ہے وہ، تو یہ اس کی وجہ سے یہ اسٹرکچر میں جو ہے وہ فالٹ ہوتا ہے، یا آپ کا اسٹرکچر جو انڈسٹری اسٹرکچر اس طرح کا ہے کہ ایگرو بیسڈ انڈسٹریز ہیں، اس کے ریٹ جو وہ چونکہ ایگریکلچر سیکٹر پہ ڈپینڈ کر رہی ہیں، تو یہ آپ کا اسٹرکچر. اسی طرح ایکسپورٹ کا اسٹرکچر کیا ہے، ایکسپورٹ میں بھی آپ جو ہیں 60% کاٹن ریلیٹڈ پروڈکٹس ہیں، تو وہ آپ اس کو جو ہیں یہ اس طرح سے جو انفلیشن آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو میں شارٹلی یہ کہتا ہوں، اور اس میں اس سے پہلے کہ یہ اس کو ختم کروں تو امپورٹنٹ جو ہیں وہ چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس جو ہوئی ہیں وہ بنیادی طور پہ انفلیشن جو ہیں وہ کیا ہے، اور میں نے کولبرن اور اس کی ڈیفینیشن آپ کی جو ہے کراؤتھر صاحب کی اور ایڈورڈ شپیرو کی جو ہے میں تعریف بتائی ہے، ہسٹوریکلی بھی میں نے تجزیہ، اور جو امپورٹنٹ ہیں ان میں وہ کاسٹ پش اور ڈیمانڈ پل اور بلٹ ان اور ویج پول، اور جو ہے میں نے اسٹیگفلیشن اور یہ اس طرح کی جو چیزیں جو ہیں یہ جو بیان کی ہیں جو امپورٹنٹ ہیں، اور سلمفلیشن اور ریفلیشن، اور یہ ٹرمنالوجی جو ہے وہ میرا خیال ہے. اور میں نے ایک جو پیپا جو ہے مالگرین کی جو ہے وہ کیا نام ہے، ایک جو انفلیشن کی جو ہے وہ قسم جو ہے وہ شرنکفلیشن جو ہے، شرنکفلیشن پاکستان میں میرا خیال ہے شرنکفلیشن جو ہے یا ہڈن انفلیشن جو ہے یہ بہت زیادہ ہے. ہر زمانے میں اوپن انفلیشن ہو یا نہ ہو، یہاں پہ یہی کمپنیز کر رہی ہیں. پانی کی بوتل جو ہے نا وہ اس میں جو ہے وہ 250 لکھا ہوتا ہے لیکن اتنا نہیں ہوتا، کوالٹی وہ نہیں ہوتی، اور قیمت وہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ قیمت بھی زیادہ چارج کرتی ہیں، ویٹ کم کر دیتی ہیں. صابن ہے، بسکٹ ہے، یہ سب یہ جو ہے، اور یہ جو ہمارے ہاں جو کنزیومر ہے اس کو بہت بڑا لاس ہے. تو اس کے ساتھ ہی امید کرتا ہوں، بہت زیادہ لمبی ویڈیو ہو گئی ہے تو میں آپ سے معذرت چاہوں گا، تو امید ہے لیکن یہ ہے کہ نالج کے ساتھ سے اوکے. تھینک یو ویری مچ جی، السلام علیکم.